بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی واقعات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں پیغمبر بھیجے، ان میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام بھی تھے۔ الغرض جب آپ کی قوم بھی بدعمالیوں میں مبتلا ہوئی تو آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی سے نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی کافی دیر سے ڈاواں ڈول تھی اور اب یقین ہو گیا تھا کہ ضرور ڈوب جائے گی۔ کوئی تدبیر کام نہیں آ رہی تھی۔ ملاحوں کا تجربہ تھا کہ کوئی خطا کار یا قصوروار انسان ان کی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے تو اس طرح زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ وہ بولے، ہماری کشتی میں ضرور کوئی قصوروار موجود ہے۔ سب نے اپنے اپنے دل میں سوچا، لیکن کسی کو اپنا کوئی قصوروار یاد نہ آیا۔ سب خاموش تھے اور کشتی کے ڈوب جانے کا یقین بڑھتا جا رہا تھا۔ کشتی کے ایک مسافر نے کہا، میں خطاوار ہوں، مجھے کشتی سے نیچے پانی میں پھینک دو تو کشتی بچ جائے گی۔ ملاحوں نے کہا، نہیں، ہم جانتے ہیں آپ نیک آدمی ہیں، ہم نے سنا ہے آپ بستی کے لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، یہاں کوئی اور شخص ہے جو قصوروار ہے۔ اچھا آؤ قرعہ ڈال لیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر دہرایا، نہیں میں قصوروار ہوں۔ کسی نے کہا، نہیں ہم قرعہ ڈالیں گے، ہم ایسے نیک شخص کو ہرگز پانی میں نہیں ڈوبنے دیں گے۔ سب کی حیرت اور تعجب کی انتہا نہ رہی، نبی ہی کا نام نکلا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنے مالک کے حکم اور اجازت کے بغیر بستی کو چھوڑ دیا ہے۔ میں بستی والوں سے مایوس ہو گیا، میں انہیں چھوڑ کر چلا آیا۔ میں ہی ایسا غلام ہوں جو اپنے آقا کے بتائے ہوئے کام کو چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں۔ ضرور میں قصوروار ہوں۔ سب ایک دوسرے کا منہ تک ہی رہے تھے۔ کشتی برابر ہچکولے کھا رہی تھی۔ ہر جھٹکے پر معلوم ہوتا تھا کہ اب ڈوبی اور اب ڈوبی۔ ایک کی خاطر سب کو ڈبویا نہیں جا سکتا تھا۔ سب نے یہی فیصلہ کیا، جس کے نام کا قرعہ ہے اسے دریا میں پھینک دیا جائے۔ آپ علیہ السلام دریا میں پھینک دیے گئے۔ آپ کا نام یونس علیہ السلام تھا۔ شاید اتنے سخت اندھیرا کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو، ایک تو رات اور دوسرا دریا کا گہرا پانی۔ اللہ تعالیٰ نے بحر الخضر سے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے آپ کو نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے نام فرمان جاری کر دیا کہ یہ تیری خوراک نہیں بلکہ یہ امانت ہے، لہٰذا اس کا گوشت نہیں کھانا، نہ اس کی ہڈی توڑنی ہے۔ مچھلی نے آپ کو پکڑا اور ایک عرصے تک آپ کو سمندر میں لیے پھرتی رہی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو آپ نے سمجھا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب اپنے اعضاء کو حرکت دی تو آپ نے محسوس فرمایا کہ میں زندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر پڑے اور عرض کی، میرے اللہ، میں نے عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے کہ کسی نے ایسی جگہ سجدہ نہیں کیا ہوگا۔ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن ٹھہرے، مگر حقیقت کے لحاظ سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ جب مچھلی سمندر کی تہہ میں گئی تو یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی، جو اپنے دل میں کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں وحی فرمائی کہ یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح پڑھنے کی آواز ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہی، اور جب فرشتوں نے آپ کی تسبیح کہنے کی آواز سنی تو فرشتے کہنے لگے، اے اللہ، ہم اجنبی سی جگہ میں ہلکی سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے، اس نے میری نافرمانی کی تو میں نے اس کو سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ فرشتوں نے کہا، یا اللہ، وہ تیرا نیک بندہ ہے اور ہر روز اس کے نیک اعمال تیری طرف بلند ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی سفارش فرمائی، بس اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے آپ کو سمندر میں بیمار حالت میں ڈال دیا۔ یونس علیہ السلام نے سورج کی روشنی میں آنکھ کھولی اور ہوا میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے مالک کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ